صاحب، اساتذہ اکرام، اور مجھے ان دو شیلاؤں کو خواتین کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. خواتین کا تصور ذرا وہ رسیلا ہوتا ہے، اس لیے یہ طالبات ہیں، اس لیے ان کو طالبات کے نام سے یاد کر رہا ہوں. آپ سب نے مجھے یاد کیا، اور خاص طور پر یہ میموریل لیکچر کیونکہ تاریخی لیکچر ہے اور ہر سال یہاں منعقد ہوتا ہے. میں ان کی محبت ہے کوثر صاحب کی اور شعبے کی عنایت ہے کہ مجھے اس لائق سمجھا اور مجھے یاد کیا. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میری ایک کمزوری یہ ہے کہ میں صرف اسپیس ڈھونڈتا ہوں. میری جو بھی تحریر ہے یا جو میری کتابیں ہیں تو میں ان موضوعات پر خاص طور پر میری توجہ ہوتی ہے جن پر لکھا نہیں گیا ہے یا کم لکھا گیا ہے یا جو بہت مشکل ترین ہیں. میں مشکل پسند ہوں، اس لیے آج بھی مجھے وہ یاد آتا ہے ایک کہاوت کہ بندر بوڑھا ہو جائے گلاٹ لگانا نہیں بھولتا. جب یہ بتا رہے تھے کہ آج بھی میں لکھ رہا ہوں تو میں تو گلاٹ لگانا بھولتا نہیں ہوں. میرا قلم جو ہے وہ برابر سفر میں روا رہتا ہے اور ہمیشہ مجھے پکارتا رہتا ہے کہ ابھی آپ کو اور لکھنا ہے، ابھی آپ کو اور لکھنا ہے. تو میں ان اسپیسیز پہ ڈھونڈتا ہوں اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک ہی صرف لکھنے والا پھر بہت دور جا کر تکرار سے پھر سابقہ پڑتا ہے. اس وجہ سے میں اصناف بھی بدلتا ہوں، کبھی ڈرامے کی طرف نکل جاتا ہوں، کبھی خاکوں کی طرف نکل جاتا ہوں، کبھی شاعری کی طرف نکل جاتا ہوں. یہ ایک اپنے سفر کے جو سنگمیل ہیں اور اس میں یہ بھی ذہن میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے اثرات کو قبول کرتے ہوئے وہ اس کا حق بھی ادا کر سکے. تو میں اکثر یہ دیکھتا ہوں اور یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم ایک ہی صرف میں جب لکھتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم صرف تکرار ہماری تحریروں میں ہوتی ہے، چاہے وہ شاعری ہو یا کوئی اور صرف ہو. بہرحال یہ جو جس مضمون کا ذکر کیا ہے انہوں نے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں مشکل پسند ہوں. میری ترتیب بھی ایک تو اس میں بھی کچھ مشکل پسندی کے آثار اس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ میں مشکل موضوعات پر چاہے وہ مغرب کے ہو یا وہ مشرق کے ہو، میں مشکل موضوعات کو ہی ترجیح دیتا آ رہا ہوں اور سہل پسندی مجھے نہیں آتی. یہ جو مضمون ہے یہ میرا خیال ہے ابھی تک اس موضوع پر لکھا نہیں گیا ہے، اور جو اس لیے اس کی طرف توجہ ہوئی کہ انٹر ڈسپلنریٹی یعنی بین العلومیت مختلف زبانوں میں اس پہ بحث جاری ہے. مختلف علوم انسانیہ میں یہ بحث جاری ہے کہ یہ بین العلومیت کا کیا ہے اور کیا کوئی بھی علم اتنا بے میل اور اتنا معصوم ہو سکتا ہے کہ جس پر دوسرے کسی کو دوسرا کوئی علم اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ یہ تخصیصات صرف 19ویں صدی تک قائم نہیں تھی کہ علوم انسانیہ کی تخصیصات قائم ہو رہی تھی اور اس میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہر علم ایک اپنے سیلف کنٹینٹ ہے، یعنی وہ خود مکتفی ہے، اس پہ وہ اور دوسرے علم ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. ہر علم سے مثلا فلسفہ ہی ہے، اب فلسفے سے دیکھیے نفسیات بھی نکل کر آئی، جبالیات بھی نکل کر آئی. اس طرح سے بہت سے علوم سے عبرانیات وغیرہ سے اقتصادیات وغیرہ بھی نکل کر آئے. تو یہ ہر علم سے کی نال کہاں جڑی ہوئی ہے بہت مشکل، اسے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس کی کوئی دال ہی نہیں ہوتی،
بلکہ ہر علم ایک دوسرے سے اثر قبول کرتا ہے، ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اپنے اندر توسیع پیدا کرتا ہے. تو اس لیے علم یا ڈسپلن سخت بھی ہے اور اتنی ہی اس میں لچک بھی ہے. ڈسپلن ہی سختی کے معنوں میں ہے. ڈسپلن آپ کہتے ہیں ڈسپلن سر ہو، طلبا سے کہتے ہیں یہ سختی رہتی ہے اس میں. اگر اسکول کے بچے ہوتے ہیں تو ڈسپلن کی وجہ سے انہیں سزا بھی ملتی ہے. اور جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں چاہے جرائم پیشہ لوگ ہو یا نہیں ہو یا پولیس ہو تو وہ بھی ڈسپلن کے لیے سزائیں متعین کرتے ہیں. بہرحال یہ الگ موضوع ہے. میرا موضوع جو ہے وہ ہے تنقید اور بین العلومی تنقید. یہ چونکہ ذرا ایک گاہا مضمون ہے اور میں نے صرف یہ اس وجہ سے اس پر لکھا کہ ابھی تک اس پر لکھا نہیں گیا تھا. اور یہ دراصل لکھنے کی خواہش یوں بھی پیدا ہوئی کہ ہم دراصل ایک بین العلومی سماج میں رہتے ہیں. ہم بین العلومی صبح سے ہوتے ہیں. ہم اخبار پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اقتصادیات جرائم پیش لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اس میں ہم سیاست کو بھی دیکھتے ہیں، سماج کو بھی دیکھتے ہیں، تہذیب کو بھی دیکھتے ہیں، اخلاقیات بھی دیکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں صبح کے اخبار میں ملتی ہیں، ہمیں ٹی وی میں ملتی ہے، ہمیں ریڈیو کے ذریعے ملتی ہے، میڈیا کے ذریعے ملتی ہے. تو گویا کہ بین العلومی میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے. لیکن مختلف ڈسپلنس کا اثر ہم پر پڑتا ہے، ہماری نسلوں پر پڑتا ہے، ہمارے مطالعات میں پڑتا ہے. اور یہ سب کا ایک بنے ہوا ایک نچوڑ ہوتا ہے جو کہ ایک نظریے کی شکل میں پیش آتا ہے. یہ چونکہ مضمون تھوڑا سا مختلف بھی ہے اور نوعیت اس کی مختلف بھی ہے اور ذرا میرا لکھنے کا انداز بھی کیا بتاؤں ذرا مختلف ہے. اس لیے اسے پڑھنے میں زیادہ آپ کو شاید لطف آ سکتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں تنقید اور بین العلومی تنقید. میں نے پہلے جزء میں یہ بتایا ہے کہ تنقید کا عمل یعنی فنکشن آف کریٹیسزم کیا ہوتا ہے اور پھر اس کا مختلف ڈسپلنس سے، علوم سے اس کا کیا رشتہ ہوتا ہے اور کیا اس کے بغیر فنکشن آف کریٹیسزم اپنا حق ادا کر سکتا ہے. یہ ایک سوال قائم کیا ہے. کسی عہد میں کوئی نظریہ یا تھیوری معاصر بصیرتوں کی خاص پہچان بن جاتی ہے. کسی دوسرے عہد میں کوئی دوسرا نظریہ اس کے وسیع تر تاثر کو مٹا دیتا ہے اور اس طرح نئے کے مقابلے پر پرانا افکار رفتہ نظر آنے لگتا ہے. تاریخ کبھی ایک ہی صورت میں اپنے آپ کو نہیں دہراتی. تاریخ اب کبھی ایک ہی صورت میں اپنے آپ کو نہیں دہراتی بلکہ دہرانے کے سبب کے معنی ہے بہت سی چھوٹی بڑی تبدیلیوں کے بعد کسی ایک صورت کی بحالی اور بحالی میں ہمیشہ یکساں روی کا عنصر جلی قربان کا حکم رکھتا ہے. بلکہ زمان و مکان کی تبدیلی یا طویل و خفیف وقفے کے بعد ہر پرانی صورت کسی نہ کسی سطح پر نئی ہی ہوتی ہے. نئی اس لیے کہ اس میں یقیناً بہت سے محسوس اور غیر محسوس طور پر نئے عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں بلکہ ہوتے رہتے ہیں. کوئی تنقید کبھی حتمی یا آخری نہیں ہوتی. وہ آخری ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ اس کے سلسلے عمل کا راست تعلق تاریخ کے عمل سے ہے. باوجود اس کے کبھی کبھی بعض ایسی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں جن کے اسباب اکثر منکشف نہیں ہوتے یا منکشف ہونے سے رہ جاتے ہیں. تنقید اسی معنی میں ایک مسلسل حرکت ہے اور جو حقائق اور اوصاف نیز تخصیصات کو مناسب اسمائے صفات سے نوازتی رہتی ہے. اس خیال کے بھی اپنے معنی ہیں کہ تنقید ادب کے قاری اور قاریوں کو ادب یا کسی مخصوص ادیب و شاعر یا اس کے مجموعی فن یا فن پارے کے بارے میں کوئی نظریہ
یا رائے قائم کرنے میں معاون ہوتی ہے یا ذہنی فضا سازی کا کام کرتی ہے. ادب کا قاری بالعموم عضوی ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمولات اور ذمہ داریوں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ادب کی طرف رجوع ہوتا ہے. ادب اور ادب میں بھی فرق ہے. بیشتر قاری اسی ادب کے متلاشی ہوتے ہیں جو انہیں زیادہ سے زیادہ لطف اندوزی کا سامان مہیا کرتے ہیں، جسے پڑھنے اور سمجھنے میں انہیں کوئی دقت نہ ہو. بعض چیزیں کیفیات اور جذبے اس کے روزمرہ کے تجربے کا حکم رکھتے ہیں، لیکن اسے وہ مہلت نہیں حاصل ہوتی کہ ان پر تھوڑا رک کر غور کر سکے اور اس کی قدر و قیمت جان سکے. ایسا ادب بھی ایک سطح پر اس کے ذہن اور جذبوں کو جلا ضرور بخشتا ہے. زندگی کو کسی اور طریقے سے دیکھنے، سمجھنے اور پسند کرنے کی راہ اسے اس قسم کے ادب سے بھی ملتی ہے. لیکن ایسا ادب جس طریقے سے قاری کو فوراً اپنے آپ میں شریک کر دیتا ہے، اس کے اپنے فریب ہیں. قاری اس کے وقتی عنصر اور وقتی معلومیت کو بھی سمجھ نہیں پاتا. اس کے پاس فکر کا وہ پس منظر، اپنے تاثرات کو نام دینے والی مناسب زبان کی وہ قوت اور متنوع بھی نہیں ہوتا کہ اپنے خیالات کو ایک دعوے کے طور پر یک بستہ کر سکے. باوجود اس کے اس قسم کے قاریوں میں سے ایسے قاری بھی نمودار ہوتے ہیں جو ایک عرصے دراز تک خالص تفریحی ادب پڑھ کر امیدیں رکھتے ہیں، کیونکہ خالص تفریحی ادب میں ایک دوسرے کی گونج سے اس قدر مانوس اسے اس قدر مانوس بنا دیتی ہے کہ وہ جتنا اسے وقت دیتا ہے پاتا اس سے کم ہے. اس قسم کا تحریری ادب اجرت میں لکھا ہوا ادب ہوتا ہے. تکرار، سنسری خیزی، سستی جذباتیت، فہم عامہ سے تطبیق کا رویہ، قاری کی توقعات پر پورا اترنے کی للک اور بیتابی، تکمیل کی جستجو، تحریر میں نظم و ضبط کی طرف سے بے پرواہی، تخلیقیت کا فقدان وغیرہ ایسے امور ہیں جو اسے ایک خاص سطح سے اوپر اٹھنے نہیں دیتے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے تفریحی ادب پڑھتے ہیں، اس کے اپنے فائدے ہیں. تفریحی ادب سے ایک راہ جاتی ہے کہ جو ہم میں بلوغت آتی جاتی ہے، ہم اپنے دوسری ایسے ادب کی طرف رجوع ہوتے ہیں جو ذرا مشکل ہوتا ہے، جو گہرا سے زندگی کا حامل ہوتا ہے. میں نے خود نبی کی رات سے ابن صفی کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور ایک جب نوآنے کا وہ کتاب آیا کرتی تھی، اور وہ ابن صفی رات دن ہم اسے ایک بار، دو بار، تین بار پڑھا کرتے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہماری زبان آپ ہی آپ اور زیادہ ہم اس کا علم حاصل کرنے لگے. فکشن کی زبان کا علم حاصل ہوا. ابن صفی نے ہمیں سکھایا کہ زبان کیا ہوتی ہے. ابن صفی کی وجہ سے ہم میں دوسرے ادب کی طرف بھی ہم پھر رجوع ہوئے. اس لیے آپ یاد رکھیے کہ تفریحی ادب کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، جو ہمیں پڑھنے کی کیا ایک لالچ دیتا ہے اور ہمیں پڑھنے کی طرف باعث کرتا ہے اور ہماری عادت پر شامل ہو جاتا ہے پڑھنا، اور ہمیں قاری کی حیثیت سے ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. ایک خاص سطح سے اوپر نہیں اٹھنے دیتے. تنقید ہی اسے ادب اور ادب کا فرق بتاتی ہے کہ وقتی اور ہمیشہ زندہ رہنے والے ادب میں امتیاز کی نوعیت کیا ہوتی ہے. ہر تحریر کا حاصل یعنی الٹیمیٹلی ہر تحریر کا حاصل الگ کیوں ہوتا ہے؟ ان کے درجات میں اختلاف کیوں کر واقع ہوتا ہے؟ ایک تحریر کے وجود سے ہمیں بار بار قرأت کے لیے اکساتی ہے
وہ لطف اندوز بھی کرتی ہے، بے چین بھی کرتی ہے، اور ہمیشہ کسی نہ کسی نئے زاویے سے ہم سے دوچار بھی ہوتی ہے، اور ہر بار ہماری یادداشت سے پھسل بھی جاتی ہے۔ وہ ایک چھلاوا ہی ہوتی ہے۔ ہر نکات کے لیے اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ تجربہ یہی بتاتا ہے کہ قاری مختلف قاری تخلیق سے تنقید کی طرف جاتا ہے یا تنقید سے تخلیق کی طرف۔ تجربہ کا کام ضرور کرتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ ایسا نہیں کرتی۔ اکثر نقادوں کا سب سے بڑا عیب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ذوم میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کی انانیت زدگی انہیں ایک خاص دائرے سے باہر کھلی فضا میں غور کرنے کی مہلت ہی فراہم نہیں کرتی۔ وہ برخود غلط تصورات کے نشے میں سرشار خود کو راہ راست ہی پر نہیں سمجھتے، اپنی نیک نیتی کا ڈھونگ بھی اتنے اعتماد کے ساتھ رچاتے ہیں کہ دوسرا آنند فانند ان کے روبداد میں آ جاتا ہے، اور پھر ان کے ارشاد کے آگے سر تسلیم کرنے ہی میں اپنی عافیت سمجھنے لگتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال سے کوئی دور عالی نہیں ہے۔ شدت اور درجے میں فرق ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں جہاں اعلیٰ درجے کی تنقید کی مثالوں کی کمی نہیں ہے، وہیں ایسی مثالیں بھی وافر ہیں جو رہنمائی کم گمراہی زیادہ کرتی ہیں۔ تنقید فضا سازی اور ذہن سازی سے زیادہ اپنے انذار اور اپنے تشخص کے تحفظ میں زیادہ سرگردہ ہے۔ ایک سطح پر خود فنا پذیری سیلف ڈسٹرکشن کا وہ عمل جو فنکار کو اس کی ذات سے بلند درجہ تفویض کرتا ہے، نقاد کے نزدیک اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، کیونکہ نقاد تسلیم ذات کا گویا ہوتا ہے، نہ کہ اطلاق ذات کا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ترسیل کے عمل میں زبان ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تنقید کی زبان جتنی وارودی اور علمی ہوگی، اتنا ہی وہ قاری سے ذہنی یگانگت پیدا کرنے کی اہل ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ تنقید کی زبان چونکہ علمی اور کسی حد تک فلسفیانہ نوعیت کی ہوتی ہے، اس لیے قاری کے لیے وہ ایک مسئلہ ضرور بن سکتی ہے جو ادب سے تو نسبت خاص رکھتا ہے، لیکن تنقید کو اپنی معاملت کا حصہ بنانے سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تنقید کے تعلق سے ہماری توقع یہی ہوتی ہے کہ اسے علمی ہونا چاہیے، یعنی وہ ہمیں وہ سب کچھ مہیا کرے جس سے ہم محروم ہیں، یا ہماری دسترس میں نہیں ہے، یا ہم کچھ ایسی چیزیں جاننا چاہتے ہیں جو انکشاف کا درجہ رکھتی ہیں۔ تنقید عام معنی کے پہلو کبھی خاص معنی کو دریافت کر کے ایک طرف اس فنی شہبانی کو پہلے سے زیادہ ثروت مند بناتی ہے، دوسرے اپنے تاریخ کے تجربے کو بھی متمول کرتی ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب قاری تنقید کی اس زبان کی فہم رکھتا ہو جو 100-125 برس میں تدریجاً آسان سے مشکل ہوتے ہوتے 21ویں صدی کے اس دوسرے عشرے تک پہنچ کر بڑی تہدار اور پیچیدہ ہو گئی ہے۔ یہ ایک حصہ چھوڑ رہا ہوں۔ حال ہی کی زبان اپنے عہد کی ایک مثالی علمی اور تنقیدی زبان ہے۔ اس زبان کو احتشام حسین، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، ممتاز حسین، محمد حسن عسکری، شمس احمد فاروقی، گوپی چند نارنگ اور وزیر اعلیٰ کی تنقید کی زبان کے پہلو رکھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حالی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ حالی کی تحریر میں جو جمالیاتی نظم و ضبط اور موضوع و مسئلے کو مرکز میں رکھ کر درجہ بدرجہ نتیجہ حاصل کرنے کا جو رویہ ہے، اس کی اہمیت آج بھی ہے۔ تاہم تنقید کی زبان وقت کے ساتھ بے حد مجرد ہوتی جا رہی ہے، ایکسٹ ہوتی جا رہی ہے۔
اس میں کئی علوم کی اصطلاحات رچ بس گئی ہیں. مغرب کی ترقی یافتہ زبانوں میں جن علمی، ادبی اور تنقیدی تصورات نے نشو و نما پائی ہے، انہیں پوری طرح اپنے فہم کا حصہ بنانے میں جو دشواریاں واقع ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑی دشواری ہماری زبان میں ان کی ترجمانی ہے. اردو تو ایک طرف دریغہ کے جو انگریزی ترجمے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اغلاط سے پاک نہیں ہے. میں کسی اردو ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میری نظر میں اردو کا وہ سارا تنقید ادب ہے جس میں مغرب سے بہت کچھ عکس کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ پورے زور و شور کے ساتھ جاری بھی ہے. ہماری تنقید کی زبان میں غالباً پیچیدگی کا ایک سبب یہ بھی ہے. دوسرا، انگریزی جملوں اور عبارتوں کی ساخت نے بھی ہمارے نسلی اسالیب پر کافی گہرا اثر قائم کیا ہے. انگریزی علمی زبان بےحد مجرد اور دقیق ہے، جو علمی ہی نہیں بین العلومی بھی ہے. انگریزی میں ترکیب لکھنے والا یہ مان کر چلتا ہے کہ اس کا قاری بہت سی جدی باتیں پہلے ہی سے جانتا ہے. کئی نسلوں کا سلسلہ ہے جو عمومی جناکاری سے گزر چکا ہے. تخلیقی ادب کے ساتھ ترقی ادب کو پڑھنا اس کے معمولات کا ایک حصہ ہے. وہ اس سے لطف لیتا ہے، مزید علم حاصل کرتا ہے اور سوال قائم کرتا ہے. ہمارا قاری کبھی کبھار تنقید ادب کو پڑھنے کی ضرورت کرتا ہے، اس لیے وہ اس چیز سے بڑی حد تک بے خبر رہتا ہے کہ تنقید کی زبان اب ارتقاء کی کس منزل پر ہے، اور اپنی بے خبری کے باعث تنقید اور اس کے درمیان کس قدر بہت پیدا ہو گیا ہے. یہ بہت اس وقت کم سے کم ہو سکتا ہے یا دور ہو سکتا ہے جب تخلیقی ادب کے ساتھ تنقیدی ادب بھی اس کے قاریانہ معمولات کا حصہ بن سکے. زندگی اور فطرت کے بارے میں جو دریافتیں عمل میں آتی رہتی ہیں اور جو مزید دریافتوں کے لیے اکساتی ہیں، انہیں آگاہیوں کو سربت بند کرنے کی غرض سے ایک تنظیم دی جاتی ہے. اس قسم کی تنظیم عام خاص دریافتوں، معلومات اور آگاہیوں میں جو انتشار اور بے ترتیبی ہے اسے دور کر کے ایک مرکز پر لانے کی صحیح کرتی، بلکہ انفرادی اور اجتماعی احساسات کو اثر نو مرتب بھی کرتی ہے اور تہذیبی تلاشات کا کام بھی انجام دیتی ہے. دریافتوں اور آگاہیوں کی تنظیم کا عمل اسے ایک ڈسپلن یعنی شعبہ علم میں بدل دیتا ہے. خاموشی سے انتظار کر رہا تھا. ہر شعبہ علم کا اپنا ایک ڈسپلن ہے. ڈسپلن کے معنی ہی ضابطہ بندی اور علم کے ہے، جس کا ایک دستور العمل یا کوئی دستور ایسا ناجائز عمل ضرور ہوتا ہے جو اسے فکری انتشار اور بدنظمی سے محفوظ رکھتا ہے. کسی بھی علم یا شعبے سے متعلق یا اقدار و معیار یا قواعد اور اصولوں کی تشکیل کا عمل کئی زبانوں پر محیط ہوتا ہے. ان ضابطوں کی آخری شکل اضافی شکل ہی ثابت ہوتی ہے. ذہن انسانی کی سرگرمی اور ذوق جستجو ہمیشہ ان میں ترمیم اور اضافے کرتی رہتی ہے. علاوہ اس کے تمام شعبہ علم اپنے مخصوص نظام عمل کے باوجود ایک دوسرے کی تحقیقات، انکشافات، مخاطبات اور جدلیاتی اعمال سے بہت کچھ اخذ و قبول بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ اپنے قواعد میں چھٹنی کرنے پر مجبور بھی ہوتے ہیں. ان علوم میں بظاہر ناآہنگیوں میں مباطن کئی سطحوں پر ہم آہنگی کی ایسی صورتیں ہمیشہ ممکنات میں سے ہوتی ہیں جن کا قصد ہی مختلف نوع تضادات و تناقضات کو نئے مرکبات میں ڈھالنا ہوتا ہے. اس طرح علم کی ہر تنظیم کو بعض عنصری اشتراک کے ماہیت یا اقدار مشترک کے اعتبار سے کسی نہ کسی نئی تنظیم کا جزو بننا پڑتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر علم وہ
اوپن اینڈیڈ ہوتا ہے. وہ نظریات کے عمل سے گزر کر پہلے سے زیادہ افادہ بخش، کارگر اور ثروت مند ہو جاتا ہے یا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ نظریاتی عمل ایک سلسلہ جاریہ کا حکم رکھتا ہے. ایک معنی میں ڈسپلن تربیت یا سیکھنے سکھانے کے عمل سے متعلق ہے، دوسرے استعاراتی معنی میں علم اور شعبے سے بھی مراد دی جاتی ہے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا فلاں ڈسپلن سے تعلق ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اشارہ کسی خاص علم یا کسی خاص شعبے کی طرف ہے. دوسرے معنی میں ڈسپلن طاقت یا پاور کا استعارہ ہے. یہ دونوں رشتے ایک دوسرے سے متصادم بھی ہے اور استاد و شاگرد یا مذہبی پیشوا اور ان کے اطاعت گزاروں کے مابین ایک خاص قسم کے تعلق کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. ڈسپلن کے روایتی متزخیت، خود کوشی اور نام نہاد مرکزیت کو بین العلومیت دہس کرتی ہے اور ایک ایسا متبادل تصور فراہم کرتی ہے جو جمہور اساس اور حرکی ہوتا ہے، جس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مطمئن کر سکے. اسی لیے 20ویں صدی میں اکادمیاتی سطح پر جہاں شعبہ علوم کے حدود اور درجہ بندی کے تعین کے مسائی تیز تر ہوئی ہیں، ان حدود اور درجہ بندیوں کو اضافی اور عارضی بھی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ انسانی فکر کی جدلیت ہمیشہ علم کی نئی تنظیم و تشکیل کا تقاضا کرتی ہے، جو جبر کی صورت بھی ہے اور جس سے بالآخر بین العلومیت میں ضم ہو جاتا ہے. نئی پیوندگاریاں یہ نئی توثیقات صورتیں ایک طرف علم کی لچکداری اور تغیر پذیری کا ثبوت فراہم کرتی ہیں تو دوسری طرف بین العلومیت انٹر ڈسپلنری کو بھی راہ دیتی ہیں. قدیم میں عموماً علم کے خواص متعین تھے، ان کی نئی تشکیل کے عمل کو مناسب نہیں خیال کیا جاتا تھا. 20ویں صدی میں نہ صرف یہ کہ مختلف علوم کے حدود وسیع ہوئے بلکہ ان سے نئے علوم کی شاخیں بھی پیدا ہوئیں. علوم کے اطلاق، ان کی عملیت اور ان کے مقاصد کی وسعت نے انہیں پہلے سے کہیں زیادہ حساس اور ادب کی نہیں متبادل بنایا. بین العلومی تداخل نے ادبی مطالعوں کے ضد میں جن دوسرے دائرہ علوم کی طرف متوجہ کیا، ان میں تہذیبی مطالعات کے علاوہ فلسفہ، نفسیات، تاریخ، انسانیات، سماجیات اور جغرافیہ جیسے علوم انسانیہ کے علاوہ طبیعیاتی علوم کا خاص درجہ ہے. اس معنی میں علوم انسانیہ یعنی ہیومینٹیز اپنی بعض صورتوں میں ایک دوسرے سے مختلف اور منفرد ہیں، بعض صورتوں میں ایک دوسرے میں پیوست بھی ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار بھی رکھتے ہیں. مختلف علوم کے کسی ایک یا ایک سے زیادہ سطحوں پر ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونے کے بانی ان کی باہمی نفوذ پذیری اور اثر پذیری کی وہ صلاحیت ہے جو ایک دوسرے کے ادبی عناصر کو پیچھے دھکیل دیتی ہے اور ایک دوسرے میں جذب و قبول کی اہمیت کو جلا بخشنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. بین العلومیت کسی تحریک کا نام نہیں ہے، نہ ہی ایک مستقل تنازع کی صورت میں اسے بار بار بحث کا موضوع بنایا گیا ہے. وہ حضرات جو ہر شعبہ علم کا تعین ایک قطعی علیحدہ منصب کے طور پر کرتے ہیں یا کسی بھی علم کی تخصیص کے علاوہ کے تخصیص کے حدود کو حتمی قرار دیتے ہیں، ان کی تعداد یا تو بہت کم ہے یا ان کے جواب میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا پہلو مثبت ہوتا ہے جو مجھے سخت گیری کے الزام سے بچا لیتا ہے. موجودہ وقتوں اور بالخصوص 20ویں صدی کے نصف آخر میں علم کی ہر سطح اور ہر شعبے میں جس تیزی اور شدت کے ساتھ تبدیلیاں واقع ہوئی اور اضافیت نے جس طور پر قبولیت عامہ کا درجہ اختیار کیا اسے کسی دوسرے عہد کی تبدیلیوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ تکمیلیت، دائمیت اور
بیلٹی محض ایک بھرم ہے. ہر شعبہ علم اور ہر نظریے کو کسی نہ کسی نئے چیلنج کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے. ہر رجحان اور ہر نظریے کا اثر جلد یا بدیر ظاہر ہونے لگتا ہے یا کسی دوسرے نظریے کے ازدحام میں اسے ضم ہونا پڑتا ہے. رد و تنصیب کے عمل سے ماضی کا کوئی دور خالی نہیں ہے، لیکن صداقت، جواز اور دلیل کو جس طور پر ہمارے وقتوں میں استحکام نہیں ہے اتنا کبھی نہیں ہوا. فلسفہ اور مختلف علوم ادبی مطالعات کے طریقوں پر ہمیشہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں. موجودہ ادوار میں مختلف نو نظریات کے تناظر میں روایتی طریقے مطالعے کو کئی قسم کے چیلنج کا سامنا ہے. نظام بدیہیات تو ادبی مطالعے کا بہت ایک پہلو ہے جس کے اپنے حدود اپنا اختصاص ہے. اس کے برعکس ادبی مطالعے کو ایک وسیع تناظر عطا کرنے والے ان تصورات و نظریات کی زیادہ اہمیت ہے جن کے انکر کسی دوسرے شعبہ علم سے پھوٹے ہیں. ہمارا سماج تکثیری نظام ہے اور تکثیری ہے، بلکہ پوری دنیا ایک تکثیری سماج ہے جو مختلف نو تہذیبوں، مسلکوں، زبانوں اور حتیٰ کہ ادبوں یا لٹریچرز کی کثرت کے علاوہ نظریات کی سطح پر بھی کثرت بیز گزاری کا مثر ہے. کثرت کے معنی قطعی یہ نہیں ہے کہ ان نظریات کے مابین صرف بودھ ہے یا خارجی یا داخلی سطح پر یہ کسی بھی معاصرت یا مطابقت کے پہلو سے عاری ہے. ایسے کئی اجزاء و عناصر ہیں جو وقت کے تقاضوں کے ساتھ ایک دوسرے پر اثرات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے موقف لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. انسانیات کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ تاریخ کا جب کبھی بے حد خاموشی اور کبھی بے حد شور کے ساتھ چیزوں کی ماہیت، ان کے خواص اور ان کی واحدیت کو یکساں صورت میں قائم نہیں رہنے دیتا. کوئی علم، کوئی ادبی یا غیر ادبی نظریہ نہ تو پوری طرح معصوم ہے اور نہ بے میل. فرد ہمیشہ شمولیت کے باب میں رکھتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ شامل ہوتا رہتا ہے اور خود بھی دوسرے وجود کا حصہ بنتا رہتا ہے. باوجود اس کے ہر شعبہ علم یا ہر نظریے کے بعد ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جن سے ان کا کوئی تشخص ضرور قائم ہوتا ہے. شناخت کی صورت ہی انہیں ایک علیحدہ وجود اور منصب عطا کرتی ہے. ادبی تاریخ کے ہر دور کے ادب کے اپنے کچھ امتیازات ہوتے ہیں. اس قسم کے امتیازات اس دور کا تشخص بھی قائم کرتے ہیں جنہیں ہم اس دور کا جلی عنوان کہہ سکتے ہیں. یہی صورت تخلیقی ادب کے پہلو ادبی تنقید میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. قدیم میں بہتر تنقید اپنے اصول تخلیقی ادب سے اخذ کرتی تھی. پچھلی کئی صدیوں کی تنقید خصوصاً مغرب نے تنقید ادب سے زیادہ فلسفیانہ رجحانات کو بنیاد بنایا ہے. تنقید کے اس عمل میں تفہیم اور تجزیے کے عمل میں کچھ آدمی ضرور پیدا کرتے. تنقید کے حوالے سے ہم ایک وسیع نظریہ سے متعارف ہوتے ہیں. ہم ان بصیرتوں کے تجربے سے گزرتے ہیں جنہیں کسی علم سے جلا ملی ہے یا زندگی کے حواسی اور تعقلی تجربوں کی وہ زائدہ و پروردہ ہیں. حد وہاں قائم ہو جاتی ہے جب ادبی تنقید گویا کسی علم کی تشکیل کا منصب ادا کرنے لگتی ہے اور خود تنقید نگار کے تخیل کی سرگرمی مان پڑ جاتی ہے. تنقید نگار کے لیے کی ذہنی و ضمیر کی آزادی اتنی ہی لازمی ہے جتنی تخلیقی فنکار کی کے لیے. اس طرح نقادان فن جب تاریخی، سماجی، سیاسی اور ادارہ جاتی سیاقات کو تخلیقی ادب سے اخذ کرتے، ان کو ادب کا ایک ناگزیر جز سمجھتے اور اسی کو تنظیمانی کا بنیادی سرچشمہ قرار دیتے ہیں تو ادب کو اتنا ہی جھٹلاتے ہیں جتنا مناقات جو خارج جوانیات کے اندازہ قدر پر
اپنے ایقان کی بنیاد رکھتے میں زیادہ بے صبر نظر آتے ہیں. فن کو نہ تو دنیا سے منقطع کرتے دیکھا جا سکتا ہے جو اس کا سرچشمہ ہے، اور نہ ہی ان تھیوری سازوں کو کلیتاً غیر متعلق قرار دیا جا سکتا ہے جو تخلیقی زبان اور کسی بھی نثری یا شعری فن پارے میں نظام حیات کو مسئلے کے مرکز میں رکھ کر دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک انسانیت پسندوں کی قدر شناسی کا منصب بھی معنی کے لیے کہ جہاں نو کی جستجو ہوتا ہے، جن کی نظر میں ادب کے نزدیک ایک ایتھیکل مول کا حکم رکھتا ہے، لیکن ایک حد کے بعد ان کا یہ نظریہ بھی ادب کی حقیقی معنویت اور قدر کو کمزور کر دیتا ہے. فن کو منصوبی ساخت ماننے والے وزن میں زبان کے تکنیکی پہلوؤں ہی سے سروکار زیادہ رکھا جاتا ہے. قواعدی ساختوں اور پھر انہیں اپنے تشریحی میں اعداد و شمار کے طور پر کام میں لینے اور یہ سمجھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ ادبی تخلیق کو کوئی سری و خالص لاشعوری عمل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عام باہمی مخاطبے کی صورت ہے. میں نے مخاطبے کو ڈسکورس کے بارے میں استعمال کیا ہے، مخاطبے کی صورت ہے، لیکن اس قسم کے تجزیات کے عمل میں ان محسوسات کے ساتھوں سے صرف نظر کرنے کی گنجائش برقرار رہتی ہے جو لفظوں کو سوکھے پنجر کے الزام سے بچا سکتے ہیں. تکثیریت تکثیریت ان تمام طریقہ کار کی توثیق کرتی اور ہر نظریے کو اس خاص تشخص کے ساتھ قبول کرتی ہے، کیونکہ کسی بھی معروض کی تقدیم میں ہر طریقہ کار ایک مؤثر اور بالقوت برابر کی قدر رکھتا ہے. کسی بھی فن پارے یا معروض کے کئی تہذیبی متعلقات اور تاریخی حوالے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی تقدیم کسی ایک حوالے سے مناسب نہیں. اس لیے تکثیریت کا اصرار کئی طریقہ کار پر ہے. تکثیریت کے برخلاف بین العلومیت کے تئیں معنی خود ایک بین العلومی تشکیل ہے. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی لاشعوری طور پر بین العلومی ہوتے ہیں. بہت کچھ ہم سمجھتے ہیں، بہت کچھ نہیں سمجھتے. بس بات کر چلتے ہیں کہ ہمارا شعوری انتخاب، ہم بات کر چلتے ہیں کہ پانی ہمارا شعوری انتخاب نہیں ہوتا. بین العلومیت تمام نظریات اور تمام علوم کے حدود رساء و اثر کو تسلیم کرنے کے باوجود انہیں اپنے میں حل کر کے جس ترکیبی صورت میں متشکل ہوتی ہے اسے بین العلومی کہتے ہیں. اس لیے بہرحال بہت سے تخریباتی رویوں کو قبول کر کے چلنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہر رویہ اپنے طریقہ کار کا تعین کرتا اور اپنے طور پر تاریخ مقرر کرتا ہے. اس لیے طریقہ کار میں تنوع اور کثرت کا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے. تکثیریت اسی معنی میں کسی بھی اعلیٰ اور مثالی طریقہ کار سپر میتھڈ کے تصور کو رد کرتی ہے. بین العلومیت بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ مختلف لوگ اپنے ذہن میں چیزوں اور معروضات کا ایک علیحدہ تصور یا خاکہ رکھتے ہیں جو ان کی اپنی دلچسپیوں، رویوں اور کسی علم سے حاصل شدہ تجربوں کا مثر ہوتا ہے. کسی ایک نظریے یا علم کی روشنی میں پریم چند کا مطالعہ کسی اطمینان بخش نتیجے تک نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی اقبال کسی ایک رویے پر پورا منتخب کر سکتے ہیں. آگ کے دریا کا سراغ صرف تاریخ، صرف فلسفے، صرف عمرانیات یا صرف سیاسیات کی راہ سے لگانے کے معنی اپنے آپ کو ایک نئے فریب میں مبتلا کر دیتے ہیں. غالب کو اپنی فہم کا حصہ بنانے کے لیے بیک وقت کئی رویوں سے کام کرنا ناگزیر ہے. کسی ایک حاوی رجحان کو تمام طرح کی روشنیوں کو منبع سمجھ لینے اور اسی کو ایک مثالی اور مستحکم قدر تسلیم کرنے سے ایک محدود قسم کے معنی تک تو رسائی ممکن ہے، لیکن ایسے بہت سے امکانات کی فہم سے ہم محروم ہو جاتے ہیں جن میں متبادلات کی یقینیت
ہے. مختلف علوم نظریات کو مخلوط اور ہم آمیز کر کے ہی ترتیب ایک بہتر کردار ادا کر سکتی ہے. چونکہ تخلیق ادب کا کردار بھی بین العلومی ہوتا ہے، اسی لیے محض کوئی ایک نظریہ، محض کوئی ایک مخصوص تصور، محض کوئی ایک علم کسی بھی تخلیقی پارے کے تقاضوں سے بخیر و خوبی عہدہ برا نہیں ہو سکتا. غالباً ہماری آئندہ اخبار کی تبدیل کو بین العلومیت سے ایک نئے معنی کے ساتھ رشتہ قائم کرنا اس کی مجبوری ہوگی. اس ضمن میں ایک راہ ادب کی سماجیات سے اور دوسری تہذیبی مطالعوں سے ہو کر جاتی ہے. بین العلومی عمل کے تحت سماجیاتی تصورات اور مشتملات و مواد کا اطلاق ادب پر ضرور کیا ضرور جاتا ہے، لیکن یہ عمل دوسرے علوم انسانیہ اور سماجی علم کے مشتملات سے ترکیب پاتا ہے. یہی نہیں، ادب کی سماجیات میں جمالیاتی پیچیدگی کی تفہیم اور تجزیے کا خاص مقام ہے. اس کے نزدیک ادب کلچر کا ایک خاص زمرہ ہے، لیکن ادب کی یہ تخصیص سماجیاتی معنی کے ساتھ مشروط ہے. اصل ادب کی سماجیات ایک مرکب ہے جو بہترین تحلیلی سماج کے بارے میں معلومات افزا سماجی عناصر کے ساتھ متنی اور ادبی تنقید کی نظری بصیرتوں سے تشکیل پاتی اور عمل تفہیم میں متنی نزاکتوں اور باریکیوں کو بھی ایک ہی سطح پر رکھتی ہے. کیونکہ ہر متن یا یہ کہیے کہ ادبی متن اپنی بعض منفرد خصوصیات رکھنے کے باوجود دوسری سماجی ساختوں میں سے ایک سماجی ساخت ہے. سماجیاتی مطالعہ چونکہ بین العلومی مطالعہ ہے، اس لیے اس کے تحت تفہیم میں بیک وقت کئی دوسرے تفہیمی طریقوں کو ایک معاہدے میں ڈھال کر کام لیا جاتا ہے. اس کے برعکس تفصیلی طریقے تفہیم میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ دور میں راشد کی کسی نظم یا شمس الرحمن فاروقی کے دامن کئی چاند سے سر آسما کی تفہیم میں سماجیاتی تفہیمی طریقہ کار اور ادبی و جمالیاتی تفہیمی طریقہ کار کو ایک ساتھ عمل میں لایا جائے. فاروقی کے دامن کی شروع سے آخر تک جو لسانی اور ساختی تنظیم ہے، اس کا تعلق جمالیاتی حیثیت کے سروکاروں سے ہے. دوسرا وہ بنیاد اور وہی پہلو ہے جو بدن کے تحت اندر تہذیبی، تاریخی اور عمرانی سروکاروں سے تعلق رکھتا ہے. بہت سے تاریخی کرداروں کو اثر نو خلق کرنے کا وہ رویہ جو ان کرداروں کو ایک نیا جمالیاتی نظم ادا کرتا ہے اور ان کے نفس وجود کو ایک نئے معنی فراہم کرنے کے نرپے ہے، تاریخ کو ایک نئی اور نامانوس تاریخ میں بدل دیتا ہے. اس طرح تاریخ کی تاریخیت قرۃ العین کا مقصود ہدف تھا. بالکل اسی طرح فاروقی کے ناول کا بنیادی مقصود ہدف تاریخ کی تاریخیت ہے، جس میں سماج اور تہذیب کے سارے متناسب و متغیر اجزاء شامل ہیں. فاروقی کی زبان خود لسانیاتی اور ایمانیاتی تفہیم کی متقاضی ہے، جو 20ویں اور 21ویں صدی کے محاورے سے ایک علیحدہ تصور پیش کرتی ہے. ناول میں ان انوار کی سماجی اور تہذیبی ساختوں اور حتیٰ کہ اقتصادی اعمال کا پہلو مطالعہ ہمارے لیے بعض کی نئی حیرتوں کا منبع ثابت ہو سکتا ہے. اس طرح کے چال سے سجا آسما ایک ادبی ساخت بھی ہے اور بغیر وقت سماجیاتی فن بھی. اس بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نظری یا تجربی تخلیق کی نوعیت بناوٹی اور جعلی ہے. اس اکادمیاتی مفروضے کے کوئی معنی نہیں کہ دانش مرادہ عمل اور مادی حقیقت میں قطعی قسم کی تخلیق ہوتی ہے. 3. وہ تمام روایات جن کا تعلق رومانویت، اثباتیت، جدیدیت یا مارکسیت سے ہے، بعض معنی میں ایک دوسرے سے متصادم صحیح، لیکن یہ سب ہمارا علمی اور دانش مرادہ ورثہ ہے. ہم کسی فن پانے کو اگر تہذیبی ساخت سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ تہذیب کا سیاق بھی وہی ہے جو سماج کا ہے، جو سماج کا سیاق ہے وہی تہذیب کا سیاق ہے. تاریخی، جغرافیائی،
سیاسی اقتصادی سیاقات کے لیے کے علاوہ روزمرہ زندگی کے معمولات اور تہذیبی اعمال بھی ایک ہی سیاق کا حصہ ہیں. ایک طرح سے سماجی سطح پر تبدیلی کی صورتیں نو آبادیاتی اور پس نو آبادیاتی رشتے، پاپولر کلچر کی سیاست، بازار کاری، قومیت کے مسائل، ماورائے قومیت، آدم کاری، صنف کی اور جنسی تشخص، پاور کی ہواگیر تنظیم، نسلی اور طبقاتی تفریقات وغیرہ سارے موضوعات و مسائل سماجی اور تہذیبی مطالعے کے دائرے کی چیزیں ہیں. اسی لیے تہذیب مطالعہ بھی اپنے عمل میں ایک ساتھ کئی طریقہ کار کا مرغوبہ ہے. ادبی ترتیب جو اکثر کسی خاص نظریاتی محبوبی کو اپنا نصب العین سمجھتی رہی ہے اور اسی میں اسے بیش از بیش سہولت اور تبادلیت کا احساس بھی ہوتا رہا ہے. تہذیبی مطالعہ کہ کسی بھی تہذیبی مطالعہ کسی بھی پانے کا سیاسی مطالعہ اس کی یکساں رنگی کے تئیں ایک چینئی سے کم نہیں ہے. شعری، لسان و قواعد کا علم ترتیب کے پیچیدہ عمل میں کام ضرور آتا ہے اور آ سکتا ہے، لیکن تدقیق کے وسیع تر منصب میں محض اسی کو ناگزیر قرار نہیں دیا جا سکتا. تدقیق تمام اسی وقت ہوتی ہے جب وہ ادب کے سیاسی مطالعے کو بھی اپنی ترجیحات میں جگہ دیتی ہے. ہمارے تقاضوں کا ایک بڑا حلقہ فروعی مسائل میں زیادہ اٹھا ہوا ہے. تنقید میں گہری سنجیدگی، مطالعے کو ایک خاص ڈسپلن کے ساتھ نقل کرنے کا دور، ادب کے بنیادی اور تنازعاتی مسائل کی اہمیت اور کلاسکس کو ایک نیا دام دینے کے مسائل کا جیسے فقدان ہے. ہماری ترتیب میں اس فلسفیانہ تفکر کی بھی زبردست کمی ہے جس سے معنی کی نئی راہیں واہ ہوتی ہے. ادراک کو ایک مختلف نظم میں اثر آتا ہے. جواز کی کئی غیر متفقی صورتیں رونما ہوتی ہیں اور امتیازات قائم کرنے کے نئے سراغ دستیاب ہوتے ہیں. فلسفیانہ ذہن خالص ادبی ذہن سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے. معنی نہیں، معنی کے ٹوٹ اس پر منکشف ہوتے ہیں. ان سارے رشتوں کی جستجو اس کے مذہب میں شامل ہوتی ہے جنہیں معانی کا سرچشمہ کہا جاتا ہے. اگرچہ اس قسم کی اکثر جستجویں ایک دھند سے شروع ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ دھند چھپتی چلی جاتی ہے اور معنی کے نئے نئے امکان روشن ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک علم یا کسی ایک مبتدئ فکر یا کسی ایک نظریے کو جب بھی تفہیم کی اساس کے طور پر عرض کیا گیا ہے، ادب فہمی کے حق میں زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوا. فلسفیانہ فکر کے بانی فلسفہ بطور علم یا فلسفیانہ خیالات کے نہیں، بلکہ سوچنے کا وہ طریقہ ہے جو چیزوں کو ان کے وسیع تر تناظر، وسیع تر سیاق میں دیکھنے اور سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے اور معنی کے ان قریب و بعید متعلقات کو کسب کرنے کی صحیح کرتا ہے جو بظاہر اوجھل ہیں لیکن وطن کے باطن یا تحت الوطن میں کہیں واقع ہیں. چیزیں جو بظاہر دکھائی یہ نہیں دیتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وجود ہی نہیں ہوتی. اسی طرح کی چیزوں سے اکثر غیر متوقع طور پر تفہیم کے عمل میں سابقہ پڑتا ہے. اس بات کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ اکثر فلسفیانہ خیالات کی فراوانی اچھی بھلی تنقید میں دانشورانہ جھوٹی برتری کی موجب بن جاتی ہے. تنقیدی مخاطبے کو تنقید ہی ہونا چاہیے، فلسفیانہ مخاطبہ نہیں. شکریہ.